جناب مولانا فضل الرحمان صاحب، جناب غلام حیدری صاحب، بھائی محمد آصف صاحب، اور میں اپنی طرف سے اور تمام اکابرین کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور معذرت کرتا ہوں کہ آپ کو بہت انتظار کرنا پڑا اور زرداری صاحب کی مصروفیت تھی جس کی وجہ سے بات نہیں ہو گئی. تو امید ہے کہ آپ اس بات کو اس پہ ناراض نہیں ہوں گے. جیسا کہ آپ جانتے کہ کل ہماری پیپلز پارٹی اور جے یو آئی اور UMLN اور ساتھ ہمارے جو جڑے ہوئے اتحادی پارٹیاں ہیں ان کے بحاف پہ ہماری کل مشاورت ہوئی اور کل ہم نے فیصلہ کیا کہ آج ہم انشاءاللہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن اسمبلی میں جمع کرائیں گے. یہ ہم نے بالکل ایک سیکرٹ رکھا تھا جس کو سب نے پاسداری کی اور جب آج تمام پارٹیز نے اپنے ممبران سے سگنیچرز لیے ریکوزیشن کے حوالے سے اور موشن کے حوالے سے تو جس کو آج ہم نے جمع کرا دیا ہے. میں زیادہ وقت نہیں دوں گا پر اکابرین بات کریں گے. اس کی ضرورت کیوں پڑی یہ ہے اصل بات کہ 4.25 سال بعد ہم جا رہے ہیں اس نو کانفیڈنس کے اوپر ہی کیوں اس کی ضرورت پڑی. آپ نے دیکھا کہ 3.5-4 سالوں میں اس سلیکٹڈ گورنمنٹ اور وزیر اعظم نے جو کچھ اس ملک کے ساتھ معاشی حوالے سے، سماجی حوالے سے، معاشرتی حوالے سے جو کچھ کر دیا ہے، اس تباہی کی نظیر پاکستان کی 74 سالہ تاریخ میں نہیں ملتی. مہنگائی تاریخ کی سب سے اونچے درجے پہ ہے. بے روزگاری اس ملک کے اندر اس نے بسیرے کر رکھے ہیں اور عام آدمی کے لیے اپنا جسم برقرار رکھنا محال ہو چکا ہے. ایک غریب عام گھرانے کے 6 افراد کے لیے آپ نے ابھی بڑے جو لیٹسٹ سروے جو دیکھ لیے ہیں کہ سب سے زیادہ جو آج پریشانی کی بات ہے وہ مہنگائی ہے، پھر بے روزگاری ہے اور پھر ملک کے اندر اس وقت جو قرضے لے کر جو ملک کے 22 کروڑ عوام کو گروی رکھ دیا گیا ہے، بلکہ ہماری نسلوں کو بھی، اور ان خربوں کے قرضوں کے عوض پورے ملک میں ایک نئی اینٹ لگی ہوئی نظر نہیں آتی، چاہے وہ صوبہ سندھ ہے، چاہے وہ صوبہ KPK ہے، چاہے وہ بلوچستان ہے، چاہے وہ صوبہ پنجاب ہے. اور ایک ہی کام آتا ہے ان کو کہ جو تختیاں ماضی کی حکومتوں نے صوبوں میں لگائی یا جو اس وقت حکومتیں ہیں ان کے اوپر تختیاں نہیں چڑھائی جا رہی ہیں بلکہ اکھاڑ کر نئی تختیاں لگائی جا رہی ہیں. اور پھر خارجہ محاذ میں جو بدترین ان کی ناکامی ہے کہ پاکستان کے وہ دوست جنہوں نے اچھے وقتوں میں اور برے وقتوں میں، جنگ اور امن میں پاکستان کا ہمیشہ ساتھ دیا، ان کو خامخواہ ناراض کر دیا. اگر میں چین کا نام لیتا ہوں تو جس طرح چین کے حوالے سے سی پیک کو نشانہ بنایا گیا اور سی پیک کے حوالے سے پھر بعض ان کے وزراء نے، خود وزیر اعظم جب یہ وزیر اعظم نہیں تھے، سب نے مل کر سی پیک میں کیڑے نکالے، حتیٰ کہ بدقسمتی سے کرپشن کی باتیں کی. وہ ملک جب پاکستان کو سی پیک پر تحفہ دے رہا تھا اور پوری قوم خوش تھی، اس وقت کون دوسرا ملک تھا پوری دنیا میں جو پاکستان کی مدد کے لیے تیار تھا؟ اور پھر جنہوں نے بجلی کے منصوبے دیے اور گوادر پورٹ اور بے شمار چیزیں، یہ پشاور سے کراچی جو ہماری ریلوے لائن
اور بے شمار روڈ ٹرانسپورٹ اور اس طرح بے شمار انفراسٹرکچر کے منصوبے اربوں خربوں کے، ان کے اوپر انہوں نے تنقید کی اور بے جا الزامات لگائے. تو اگر چین جیسا ہمارا جو کہتے ہیں کہ ہمالیہ سے اونچی ہماری دوستی ہے اور سمندر کی گہرائی سے وہ گہری ہے اور چینی کی طرح میٹھی ہے یا ہنی کی طرح میٹھی ہے، شہد کی طرح، ایسے دوست کو ناراض کرنا یہ کہاں کی میں سمجھتا ہوں کہ خارجہ پالیسی تھی. سعودی عرب ہمارا کتنا بہترین دوست ہے، اور اس طرح اور ہمارے اسلامی ممالک میں اور پھر یورپ میں ابھی جو تقریر کی میلسی میں انتہا کر دی، یعنی اپنے آپ بیٹھے بٹھائے ہمارے یورپی یونین اور دوسرے ممالک کو ناراض کر دیا. اور سب کو پتا ہے کہ پاکستان کی جو ٹریڈ ہے وہ یورپین یونین سے اور باقی اپنا نارتھ امریکہ کے ساتھ اربوں ڈالر کی ٹریڈ ہے، اربوں ڈالر کی، اور بیٹھے بٹھائے آپ نے جناب کارتوس چلا دیے. تو اس کو کہتے ہیں کہ ون مین سوسائڈ بامبر ہے وہ اچھی، یہ جو عمران خان صاحب ہیں. میں آپ کو سچی بات، اور پھر جو زبان استعمال کی ہے وہ زیب نہیں دیتی کہ اس کا ایک لفظ جہاں پر دہرایا جائے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ وجوہات ہیں، اور یہ اپنا فیصلہ ہم سب نے جو مل کے کیا مشاورت کے ساتھ، وہ اپنی ذات کے لیے نہیں کیا. زرداری صاحب نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا، مولانا صاحب نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا، اور باقی جو ہمارے اکابرین ہیں، مینگل صاحب اور دوسرے ہمارے ساتھی، انہوں نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا. پاکستان کے 22 عوام کی خواہش جو کہ دن رات آسمان کو دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے نصب دعا ہے کہ یا اللہ کب اس بدترین نائل اور کرپٹ حکومت سے جان چھوٹے گی. تو آج یہ کہنا کہ جناب یہ فورن کانسپریسی ہے، یعنی باہر کے ممالک کے ساتھ انہوں نے کانسپریسی کی ہے. مجھے بتائیں کہ جو تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے یہ فورن کانسپریسی ہوئی، خارجی سازش سے ہوئی. جو اس وقت بے روزگاری ہے پورے ملک میں وہ خارجی سازش سے ہوئی. $3 یا $4 جب گیس تھی اسپاٹ مارکیٹ میں آپ نے نہیں خریدی، آج $60 پہ پہنچ گئی ہے. یہ خارجی یہ تھی ہمارے خلاف سازش یا بین الاقوامی سازش تھی؟ مجھے آپ بتائیں. ملک کے اندر یہ جو قرضے لے کر ملک کی معیشت کا بیڑا گرک کر دیا، یہ بین الاقوامی سازش ہے. آپ قطر کے ساتھ جو ہم نے معاہدہ کیا تھا یہ گیس کا، اس وقت وہ $13 پہ $12 پہ، اس وقت انہوں نے جہاز نہیں منگوائے اور پاکستان کے اندر بجلی مہنگی ترین بجلی پیدا کی. یہ بین الاقوامی سازش تھی. مجھے بتائیں آپ. اور پھر پوری اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ چم دیا اور اپنے جو اسکینڈل ہیں، چاہے وہ شوگر اسکینڈل ہے، چاہے وہ ویٹ اسکینڈل ہے، چاہے وہ LNG اسکینڈل ہے جہاں پر اربوں خربوں کھائے گئے، چاہے وہ یہ آپ کی ادویات کا اسکینڈل ہے، معلوم جبا ہے، آپ کا پشاور میٹرو ہے، آپ کی یہ بلین ٹری اسکیم ہے، آپ نے اپنا خود اپنا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ نیب نے اس کے اوپر اپنے انویسٹیگیشن کی، فورن فنڈنگ ہے. یہ کیا بین الاقوامی سازش ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ احمقانہ اور بے بنیاد اور کوئی الزام ہو نہیں سکتا. یہ سب پاکستانی ہیں، ان کے رگوں میں پاکستانی ماں باپ کا خون اپنا چل رہا ہے، دوڑ رہا ہے بالکل. اور اس طرح کی بات کرنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی طور بھی مناسب اور ان کو زیب نہیں دیتا تھا. بار کیا میں یہ گزارش کروں، میں لمبی بات نہیں کروں گا، ختم کروں گا، پھر میرے مہربان یہاں پر بیٹھے ہیں وہ بات کریں گے کہ ہم نے یہ فیصلہ سوچ سمجھ کے کیا اور پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی خواہشات اور ان کی جو دلی ان کی جو دعائیں تھی یہ ان کی عکاسی ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا. اور پھر الحمدللہ آج یہ موشن اپنے وہاں پر اسپیکر کے آفس میں جمع ہو چکی ہے، اس کی ہمیں سائن کی رسید مل گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا. تو یہ باہمی اتحاد اور اتفاق اور اشتراک سے صرف اور صرف قومی مفاد کے لیے، میں آپ کو بالکل خلوص دل سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قومی مفاد ہمارے سامنے ہے. اور اگر یہ بات کی جائے کہ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا مسلم کے خلاف، کن کی بیٹیوں اور بہنوں کو جیلوں میں ڈالا،
کن کے بزرگوں کو جیلوں میں ڈالا اور بے جا الزامات اور اوپر تلے انہی کی حکومت اور نیب کورٹس ان کو جناب کا ایکوٹل دے رہی ہے. ایک نہیں میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں. یہ کسی طور پہ احتساب نہیں, یہ بدترین انتقام ہے. لیکن میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کہ the word victimization is not in our dictionary. قانون کی عملداری ہونی چاہیے اور اللہ کو ہم سب نے جواب دینا ہے. تو یہ ہے وہ محرکات وجوہات جس کی بنا پر ہم سب نے مل کر بڑی عرق ریزی کے ساتھ کئی ہفتے ہماری میٹنگز ہوئی ہیں, لاہور میں, اسلام آباد میں, ہر جگہ. اور اس کے بعد ہم اس فیصلے پر پہنچے کہ اب مزید تاخیر کی تو نہ عوام معاف کریں گے ہمیں, نہ خدا ہمیں معاف کرے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ, یہ بڑی مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. جناب میاں شہباز شریف صاحب نے ہم سب کی ترجمانی کی ہے اور 3.5 سال سے ملک کو ہر حوالے سے جس طرح انحطاط کی طرف دھکیلا گیا ہے, میں ان کی گفتگو کی تائید کرتے ہوئے یہ بات آگے بڑھاؤں گا کہ ہمیں کوئی خوش فہمی نہیں تھی. ہمیں ان کے 10-12 سالوں سے آئیڈیل گفتگو وہ سب کے سب نمائشی ہی نظر آ رہی تھی. جب سے انہوں نے این جی اوز کے ذریعے سے مغربی تہذیب کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی, ہم نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ یہ پاکستانی نہیں ہے, یہ کسی بیرونی ایجنڈے کا ایجنٹ ہے. اور ہم نے استقامت کے ساتھ اپنے موقف پر قائم رہتے ہوئے اپنے نظریات اور اپنے اعتقادات اور پاکستان کی بنیاد و اساس پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں, نہ وقتی کسی مسئلے پہ, نہ کسی مستقل پالیسی کے امور پر. 2018 میں جو الیکشن ہوا ہے, ہم نے الیکشن کے بعد 1 ہفتے کے اندر ایک متفقہ موقف اس وقت تیار کر لیا تھا کہ الیکشن ناجائز ہوا ہے, عوام کا مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے, ہم اس کے نتائج کو تسلیم نہیں کرتے. اور اس کے بعد پھر تحریک کا آغاز ہوا. مختلف سیاسی جماعتیں, ہر جماعت کا اپنا ایک پلیٹ فارم, اس کی اپنی ایک سوچ. یہ جمہوریت کا حسن ہے. جمہوری دنیا میں اس حد تک تفاوت چلتا رہتا ہے, کچھ ترجیحات میں فرق آ سکتا ہے, لیکن بنیادی موقف کہ عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے اور ہم اس حکومت کو تسلیم نہیں کرتے, ہم نے کوئی جھول نہیں دکھائی اس حوالے سے. ملک کے اندر 14 ملین مارچ, اس کے بعد آزادی مارچ, آج پیپلز پارٹی کا مارچ, یہ اس جدوجہد کا ایک تسلسل ہے جس نے قوم کے اندر ایک بیداری پیدا کی, ایک شعور بیدار کیا اور ان سلیکٹڈ حکمرانوں کے اصل چہرے کو بے نقاب کیا ہے. ہم آج سچے ثابت ہوئے. ہم اپنے موقف کے حوالے سے قوم کے سامنے شرمندہ نہیں ہیں. ہم نے جو کہا تھا ایک ایک بات حقیقت بن کر ہر عام آدمی کے سامنے موجود ہے اس وقت, اور ہر شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ ملک انحطاط کی طرف گیا ہے. اب 2 چیزیں, ملک کے اندر
آپ کا عوام ہے. ملک سے باہر ایک بین الاقوامی برادری ہے. اگر آپ نے معیشت کو مضبوط کیا تو پھر عوام آپ پہ اعتماد کریں گے. لیکن اگر آپ نے ملک کی معیشت کو مضبوط کیا تو دنیا کے مفادات آپ سے وابستہ ہو جائیں گے. عالمی برادری آپ کو اپروچ کرے گی, آپ کے ساتھ کاروبار کرے گی, آپ کے ساتھ معاملات کریں گے. ہم نے ملک میں معیشت کی رہی سہی ساکھ بھی ختم کر دی, اور جب 2017-18 کا بجٹ پیش ہو رہا تھا تو سالانہ جی ڈی پی کا گروتھ ریٹ 5.5% بتایا گیا. اگلے سال کا ہدف 6.5% تک پارلیمنٹ میں بیان کیا گیا. لیکن اس حکومت نے آنے کے بعد ہمارے ملک کے سالانہ ترقی کا تخمینہ 0 سے بھی کم لے آئے. ملک کی معیشت کمزور ہو گئی. جب ملک کی معیشت کمزور ہو گئی تو پھر آپ کو کوئی ملک اپنا پیسہ دے کر ضائع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس حوالے سے ہم اپنے دعوے میں سچے ثابت ہوئے ہیں, اور آج بالاتفاق تمام سیاسی جماعتوں نے, اپوزیشن کی جماعتوں نے قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ میں عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دی ہے, اور انشاءاللہ اب ان کے دن گنے جا چکے ہیں. ان کی بساط اب لپٹ چکی ہے, اور اب کوئی آئیڈیل باتیں ان کے لیے سود مند نہیں ہو سکتی. جو تم نے کرنا تھا وہ تم نے کر لیا. بڑے بڑے بلندبان دعوے اور کیا کیا کچھ آپ نے کہا قوم سے, نئی نسل سے. آپ نے دنیا کو دھوکہ دیا, آپ نے اپنے عوام کو دھوکہ دیا, آپ نے اپنی نئی نسل کو 1 کروڑ نوکریوں کا جھانسا دیا, جہاں آپ نے 50 لاکھ لوگوں کو پاکستان کی ملازمتوں سے باہر کیا. آپ نے 50 لاکھ گھروں کے بنانے کی بات کی, آپ نے 50 لاکھ گھر گرا دیے لوگوں کے, اور پورے ملک کے مناظر دیکھیں. تو اس حوالے سے میں گفتگو میں کوئی تکرار نہیں کرنا چاہوں گا, لیکن ہمیں آئیڈیل باتیں نہ کہا کرو. ہم نے تمہاری اس وقت کی گفتگو کو بھی نمائش سمجھا تھا, ہم نے اس وقت بھی ایک دھوکہ سمجھا تھا, اور آج قوم نے بھی, اس کے ایک ایک بچے نے یہ تسلیم کر لیا کہ اس سے بڑا دھوکہ پاکستان کی تاریخ میں ہمارے ساتھ نہیں ہوگا. تو دھوکہ اب دھوکہ ہی ہوتا ہے. اب مقبول نعروں کا سہارا مت لو. امریکہ کی مخالفت میں بات ہو رہی ہے, یورپ کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں, ہم جانتے ہیں بہر رنگے کے خواہی جامن پوش من انداز قدرت میں شناس. ہم آپ کو جانتے ہیں, تمہاری اصلیت کو جانتے ہیں, تمہاری حقیقت کو جانتے ہیں, تمہاری ذہن کے اندر کی خباثتوں اور غلاظتوں کو جانتے ہیں. آپ ہمارا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ آپ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں, آپ ہمیں دل سے گالیاں دے رہے ہیں. ظاہر ہے کہ جس ظرف میں جو چیز ہوگی اسی کی بو آئے گی. ان کے ظرف میں یہی کچھ ہے. تو جو کچھ ہوا, مرض بڑھتا گیا جو دوا کا, پھر انہوں نے قوم کو, ملک کو مریض بنا دیا ہے. انشاءاللہ العزیز جو اپوزیشن اس وقت آپ کے سامنے ہے, سیاست چلتی رہے گی, اتفاق و اختلاف بھی ہوگا, لیکن ملک کی مفاد پر ہم متحد ہیں. چائنا کی بات ہے, پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, وہ بھی انگیج رہی اور سی پیک کی طرف بڑھ رہی تھی. مسلم لیگ کی حکومت آئی, اس نے یہ نہیں کہا کہ پیپلز پارٹی نے غلط کیا, اس نے اس کو پروموٹ کیا, اس کو تسلسل دیا, اور ملک میں بجلی کی پیداوار بڑھی. آپ کو چین جیسے ملک نے پوری دنیا سے تجارت کا شاہراہ دیا, ایئرپورٹس آپ کو دینا چاہے. ہم نے اتنے بڑے دوست کو مایوس کر دیا. پڑوس میں ہمارا کوئی نہیں, دور میں ہمارا کوئی نہیں, یورپ میں ہمارا کوئی نہیں رہا. ہم لوگ اگر
بات کریں گے پاکستان کی مفاد کی کریں گے. ہماری کوئی دنیا کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں. اختلاف رائے کرتے ہیں. ہم سے بڑھ کر اختلاف رائے کون کرتا ہے؟ امریکہ کی مخالفت اگر کبھی کسی موقع پہ آئی ہے، ہم سے کون آگے بڑھ کر واشگاف الفاظ میں اختلاف کر چکا ہے؟ مغرب کی پالیسیوں سے اختلاف کا ماحول آیا ہے، لیکن اختلاف رائے سیاسی اور جمہوری انداز کے ساتھ ہوتا ہے. ہم نے بندوق نہیں اٹھائی، ہم نے بندوق کی سیاست کو رد کیا ہے. ہم ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کو مستحکم بنانا چاہتے ہیں. ہماری کسی اداروں سے بھی کوئی دشمنی نہیں، لیکن ان کے فیصلوں سے، ان کے رویوں سے اختلاف کا جب موقع آیا ہے تو چھپایا نہیں ہے، پھر بڑا اختلاف رائے کیا ہے. بسد احترام اختلاف رائے کیا ہے. اپنے ملک میں رہتے ہیں، اپنے ملک پہ کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہوا کرتی، لیکن ملک کو آگے لے جانا ہے. اور ہم نے جو قوم کے سامنے بات کی تھی، جو آپریشن کیا تھا ان کا، جو ان کی حقیقت بتائی تھی، آج وہ سچ ثابت ہوئی ہے. اور انشاءاللہ العزیز عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو چکی ہے، اور ہم کامیابی پر یقین رکھتے ہیں انشاءاللہ العزیز. تحریک عدم اعتماد ان نااہلوں اور نالائقوں کے خلاف کامیاب ہوگی، اور قوم ایک دن ان قریب نجات کی خوشخبری سنے گی. ان سے ہم قوم کو نجات دلا کر رہیں گے انشاءاللہ العزیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائیوں، بیٹوں، بہنوں، پہلی بات تو میں دوبارہ آپ سے معذرت کرتا ہوں کہ مجھے دیر ہو گئی. ٹریفک، جلوس، مجھے بلاول کے پاس بھی حاضری لگانی تھی. ورکر بیچارے تھر سے، کراچی سے پہنچے ہوئے ہیں، بابا بھٹ کے آئی لینڈ سے پہنچے ہوئے ہیں. ان کے پاس حاضری لگانی تھی، ان کا شکریہ ادا کرنا تھا، ان سے کچھ پیار کرنا تھا. دوستو، میں آپ کو ایک آپ کی حقیقت بتاتا چلوں. جرنلزم ڈیموکریسی کا ایک بہت بڑا ستون ہے. ہم نے ہمیشہ اس میں بلیو کیا. جب بی بی صاحبہ 88 میں پاور میں آئی تب پیپر امپورٹ ہوتا تھا، اور وہ اسلام آباد کرتا تھا پیپر امپورٹ، پرمٹ دیتا تھا. ہم نے وہ اس پہ سارے بینڈ ہٹا دیے، امپورٹ آف پیپر فری کر دیا. ویسے میں آپ سے ایک خوش خبری شیئر کرتا چلوں کہ آج حامد میر جو ہے وہ بحال ہو گیا ہے. تو ون ہینڈ فار حامد میر کمنگ بیک. حامد میر کا سوال حامد میر نہیں ہے. حامد میر کا سوال آپ کی برادری سے ہے کہ کسی کا کوئی بھی کتنا بھی مضبوط ہو، ڈیموکریسی میں اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کسی اور کی زبان بند کرے. میں نے 5 سال پریزیڈنسی میں بیٹھ کے، اور سارے جرنلسٹوں نے مجھ سے اختلاف بھی کیا، مجھ پہ تہمتیں بھی لگائیں، میں نے برداشت کی. یہ جمہوریت ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے جمہوریت کا. میں تو مولانا صاحب سے کہتا ہوں یہ سب مجھے ثواب دیتے ہیں، اس لیے میں ان کو کچھ کہتا نہیں. جہاں تک سوال رہا، اب یہ پوزیشن پہنچ گئی کہ ہم اپوزیشن دوستوں نے سب نے سوچا کہ اب نہیں تو کبھی نہیں. یہ چلتا جا رہا ہے سلسلہ، اتنا خراب ہو جائے گا کہ پھر اس کو کوئی بنا بھی نہیں سکے گا. اس لیے ہم سب ساتھ آئے. ہم نے آپس میں مشاورت کی اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ کوئی اکیلی پارٹی جو ہے وہ پاکستان کو اس مشکل سے نہیں نکال سکتی. تو ہم نے سب مل کے ساتھ کام کرنا پڑے گا. ہم ان دوستوں کو بھی دعوت دیں گے جو ہم سے دور ہیں، جو ہمارے نزدیک ہیں وہ ہیں. تو ہم سب مل کے انشاءاللہ پاکستان کو، آپ کو
अब के आने वाली नस्लों को इस मुश्किल से आज़ादी दिलवाएंगे इंशाअल्लाह। जिए भुट्टो। एक मिनट बारी बारी कर लेंगे सब लोग, बारी बारी। खालिद महमूद साहब आप बात करें, अभी आपको दे रही हूँ जी। खालिद महमूद साहब बात करें। एक एक करके भाई, एक बारी बारी कर लें। खालिद महमूद जी, एक्सप्रेस टीवी से। जरदारी साहब, मौलाना साहब और शहबाज साहब से तीनों से ये सवाल है कि गुज़श्ता 2 साल के दौरान ऐसे वाक़यात हुए कि जब भी तहरीक एतमाद खासकर चेयरमैन सेनेट और कुछ बिलों के ऊपर हुई थी, उसमें अपोजिशन के अरकान जो है वो गायब हुए थे। क्या इस मरतबा ये गारंटी दी गई है कि अपोजिशन के तमाम अरकान इस तहरीक एतमाद का हिस्सा होंगे और कोई भी रुकन जो है वो इधर उधर नहीं होगा? एजाज GNN पहले जवाब दे देना, फिर आपको जवाब दे देना। देखिए, मैं गुजारिश करूँ जी, ये बातें मेरे ख्याल में कोई ज्यादा हाईलाइट करने की नहीं है। हमें भी इसका एहसास है, अगर नुकसान हुआ है तो फिर हमें ही हुआ है। लेकिन आज इस वक्त जो हम आपके सामने केस पेश कर रहे हैं, पूरे एतमाद के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज इसमें हमें कामयाबी मिलेगी। एजाज साहब, आपसे सवाल है कि आज जो इस वक्त की सूरत हाल है कि पीपुल्स पार्टी ने खन्नापुर ब्लॉक किया, फैजाबाद ब्लॉक किया, क्या ये धरने में तब्दील हो सकता है? नंबर 1। और नंबर 2 ये है कि जो तहरीक एतमाद को नाकाम बनाने के लिए हुकूमतें नॉर्मली हरबे इस्तेमाल करती हैं, उन हरबों से आप कैसे निपटेंगे? 172 अरकान को पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है, ऐवान में उनको कैसे लाएंगे? इंशाअल्लाह हम उन्हें लाएंगे भी और उनसे 172 से ज्यादा वोट लेंगे। क्या वोटों की तादाद बता सकते हैं? एक सवाल करें भाई, एक सवाल। अगर आप इजाजत दें तो इनका जवाब दे दूं, समझे? और मैं से ज्यादा अब ये चाह रहे हैं कि मैं इनको फिगर बता दूं, नाम भी बता दूं। काफी दोस्त, सिर्फ हम बेजार नहीं हैं। जो असेंबली में बैठी हुई पार्टीज हैं, इनकी अपनी पार्टी बेजार है, इनके अपने दोस्त बेजार हैं। उन सबको वापस कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाना है। वो कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे तो क्या जवाब देंगे? थैंक यू। बोलिए पूछिए। जरदारी साहब, मेरा रजा कट्टी मेरा नाम है, अब तक टीवी से मैं हूँ। आप 89 में जब तहरीक एतमाद आई, फोन वाले भी आपके साथ नहीं थे और उसको आपने नाकाम बनाया। तो इस बार फोन वाले भी आपके साथ नहीं है, तो फिर किस तरह इसको कामयाब बनाएंगे? आसिफ को दे दें इसके बाद। जिस तरह उस वक्त कामयाब किया था जब गुलाम रजा खान मेरे खिलाफ था, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट मेरे खिलाफ थी, उसके बावजूद हमने उनका कामयाब नहीं होने दिया। और वो दूसरी बात है कि गुलाम रजा खान साहब ने हमारी असेंबली डिसॉल्व कर दी, मगर अब इस प्रेसिडेंट के पास मैंने वो पावर ही नहीं छोड़ा कि कोई ये डिसॉल्व कर सके। शाकिर सोलंकी, आसिफ के बाद। आसिफ रशीद चौधरी सर, माशाल्लाह यहाँ पाकिस्तान की पूरी सियासी लीग बैठी है, लेकिन मैं सवाल करूंगा मौलाना फजल रहमान साहब से। मौलाना साहब, ये जो तब्दीली वाला एक्सपेरिमेंट था जिसकी सजा पूरी कौम ने भुगती, ये किसी एक फर्द वाहिद का एक्सपेरिमेंट नहीं था। इसके पीछे पूरा एक माइंड सेट था। अब जब पूरी कौम उस माइंड सेट को पहचान चुकी है, तो क्या इस तब्दीली की जिम्मेदारी एक फर्द पर डालकर उस माइंड सेट को एनआरओ तो नहीं दिया जा रहा, और क्या उस माइंड सेट से ये एश्योरेंस ली गई है कि जब कभी हालात ट्रैक पे वापस आएंगे तो कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाएगा? देखिए, हम लोग ये सब एक पॉलिटिकल फोर्स है और हम सब जहां सियासी लोग हैं, जमहूरी कुव्वत है। याद रखें, जमहूरी रवैये न इंतकाम के हवाले से मुरतब होती है
نہ انقلاب کے حوالے سے مرتب ہوتی ہیں، تدریجی اصلاحات کی بنیاد پر ہمیں آگے جانا ہوتا ہے۔ آپ نے جن اطراف کی طرف اشارہ کیا ہے یہ سب ہمارے مسائل ہیں، لیکن ان مسائل کو ایک ہم قومی اتفاق رائے کے ساتھ، ایک جمہوری رویوں کے ساتھ، اس تدریجی اصلاحات کے ذریعے سے مستحکم جمہوریت تک پہنچانا چاہیں گے۔ کسی کے ساتھ کوئی دشمنی کا رویہ اختیار کرنا، انتقام کا رویہ اختیار کرنا، آپ نے غلطی کی ہے اب آپ گردن زدنی ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ ہم اس ملک میں اپنے اداروں کی اصلاحات کی بھی سوچ رکھتے ہیں اور آئین کے اندر تمام اداروں کے دائرہ کار متعین ہیں، ہم اس کی طرف آگے بڑھنا چاہیں گے تاکہ ملک کے اندر کبھی اس قسم کی شکایتیں یا سوالات پیدا ہی نہ ہوں۔ اچھا صاحب، شاکر سولنگی نیوز 1 سے ہوں میں۔ مولانا سے اور زرداری صاحب سے چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں۔ ایک تو مولانا صاحب آپ کا 23 مارچ کا اب کیونکہ تحریک اعتماد جمع ہو چکی ہے تو اب 23 مارچ کا لانگ مارچ ہوگا یا نہیں، ایک آپ یہ فرمائیں۔ دوسرا زرداری صاحب سے سوال ہے کہ بی اے پی کے ساتھ آپ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، کوئی میل ملاقاتیں اپوزیشن کی ان کے ساتھ نہیں ہوئی، تو کیا یہ درست ہے کہ بی اے پی آپ کے ساتھ بوک رہے ہیں؟ اس کے بارے میں تو میرے خیال میں دونوں کے بعد میں اگر شہباز شریف سے جواب دیں تو بہتر ہوگا۔ شہباز صاحب آپ ذرا اویئر ہیں اس بارے میں۔ دیکھیے، جو بی اے پی کی آپ نے بات کی ہے وہ ان کے وقت مجھ سے بھی ملاقات ہوئی ہے، یقیناً زرداری صاحب سے بھی ہوگی، حضرت مولانا صاحب سے بھی ہوگی، تو ہمارا تو یہ حق ہے، فرض ہے، ذمہ داری کہ ہم سب سے رابطہ قائم کریں اور سب کو قائل کریں، حتیٰ کہ پی ٹی آئی میں جن کے ضمیر جاگ چکے ہیں ان کو بھی ہم گزارش کریں گے آئیں آگے بڑھیں اور یہ جو تبدیلی کے نام پر جو بربادی ہوئی ہے اس سفر کو ختم کر کے آگے بڑھیں۔ تو یہ تو ہمارا حق ہے، ہر لحاظ سے ہمارا رابطہ بی پی سے بھی ہے، ہماری ایم کیو سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور یہ پولیٹیکل پروسیس ہے، سیاسی ایک یہ نظام ہے، اس کے تحت ہم کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے۔ سر یاسر ملک ایک منٹ جی ایسے سر یاسر ملک دنیا ٹی وی سے یہ بتائیے گا، تینوں قائدین سے میرا سوال ہے کہ اگر تحریک اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو کیا اس کے بعد فوری طور پر الیکشن کروائے جائیں گے، یا کوئی اگر انٹرم سے کرواتا ہے تو اس میں وزیر اعظم کے امیدوار کون ہوں گے؟ میرے خیال میں آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ جی کر لیں۔ نے فرمایا کہ الیکشن ہوگا یا اپنا وزیر اعظم لائیں گے، کیا ہوگا؟ تو اگر تحریک اعتماد کامیاب ہوتی ہے، جس معاشی صورتحال کی طرف آپ لوگ اشارہ کر رہے ہیں وہ خراب ہو چکی ہے، اس کو سہارا دینے کے لیے آپ کے پاس کیا ایسا جامع پروگرام ہے کہ پاکستان میں کی معاشی صورتحال بہتر ہو جائے؟ ایک بات ہم آپ سے واضح طور پر کہہ دینا چاہتے ہیں کہ جس طرح آج ہم عدم اعتماد کی منزل پر باہمی مشاورت اور باہمی اعتماد کے ساتھ پہنچے ہیں، جو سوالات آپ اٹھا رہے ہیں اسی طرح یہ ذرا خفیہ دستاویز ہی سمجھ لیں ان چیزوں کو کہ کوئی ایسی بات کہ اہداف تک پہنچنے سے پہلے ہم پبلک کی ملکیت قرار دے کر اس پر مباحثے شروع کر دیں اور وہ اس کو ڈیمیج کرے اس سفر کو، تو انشاءاللہ آپ مطمئن رہیں کہ وہ ایشوز جو عدم اعتماد کے بعد آنے والے ہیں شاید وہ طے بھی ہو چکے ہوں، اور اگر نہیں تو طے ہونے کے قریب بھی ہوں، باہمی اعتماد سے انشاءاللہ ہوگا۔ اعزاز سید صاحب۔ میرا نام اعزاز سید ہے۔ زرداری صاحب آپ سے، مولانا صاحب سے اور شہباز صاحب سے تینوں سے میرا ایک سوال ہے۔ زرداری صاحب، جب آپ بلاول کراچی سے چلے تھے مارچ لے کر، تو یہ پلاننگ اسی وقت ہو گئی تھی کہ مارچ کی کلمنیشن آج اس دن ہوگی جس دن تحریک اعتماد فائل ہونے جا رہی ہے تمام معزز اپوزیشن کے ساتھ؟ ایک تو یہ بتائیے۔ مولانا صاحب سے میں پوچھوں گا، مولانا صاحب آپ بھی ایک دھرنا لے کے آئے تھے، آپ نے بھی یہاں پر بڑا بھرپور دھرنا دیا تھا اور پھر آپ کو جانا پڑا تھا، لیکن قوم کو آج تک آپ نے اعتماد میں نہیں لیا۔ وہ کن قوتوں نے آپ سے کیا وعدہ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے آپ واپس چلے جائیں؟
शहबाज साहब से क्विक एंड शॉर्ट सवाल। शहबाज साहब, ये हमने देखा कि अपोजिशन, जब से आप लीडर ऑफ द अपोजिशन आप एक्टिव हुए हैं तो अपोजिशन में एक इत्तेहाद भी हमने देखा कि आप सारे लोग सीनियर लोग हैं, इत्तेहाद भी आया है। आप क्या समझते हैं कि जब नो कॉन्फिडेंस अगर कामयाब हो जाती है तो प्राइम मिनिस्टरशिप का जो हक है वो मुस्लिम लीग नून का है, पीपल्स पार्टी का है या किसी और जमात का? थैंक यू। जावेद इसकी बात कर ले। जावेद रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जरदारी साहब बात कर लें। बेटा, जहाँ तक सवाल है कि हमने ये सब प्लान किया था कि 23 मार्च को होगा, जब कुदरत अच्छा चाहती है ना तो फिर अच्छा होता रहता है। ये कुदरत का कमाल है। हमने कोई प्लान नहीं किया था कि 23 तक पहुँचेंगे। हमने बिस्मिल्लाह की, अल्लाह ने हमारी सुनी और हमारे हम दोस्त आपस में कर रहे थे, मुबाशरे हो रहे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले इस पॉइंट पे पहुंच चुके थे कि नो कॉन्फिडेंस करना है। आज का दिन हमने मुआज़्ज़ब समझा। जी, आप एजाज साहब, आप जो बात कर रहे थे तो हमने अपने अहदाफ हासिल कर लिए थे। हमने, आपने देखा, कोई तशद्दुद नहीं किया। क्या कहा जा रहा था? मौलवी साहबान आ रहे हैं, तशद्दुद वाले आ रहे हैं, मदरसों वाले आ रहे हैं, और पता नहीं क्या 18-15 लाख लोग जो हैं ये सारे मदरसों के तालिब इल्म होते हैं। हमने ये साबित किया। और जब आप चीज को उठाते हैं, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें आप एक रायामा को तैयार कर रहे होते हैं। आज जहां हम पहुंचे हैं उसमें उस जद्दोजहद और उस मौके पर इस्लामाबाद में हमारी मौजूदगी ने संगमीर का किरदार अदा किया है और वो तारीख का हिस्सा रहेगा। नसीम सिद्दीकी, अब तक न्यूज से सर, मेरा ये सवाल है कि जब जी, एक सेकंड जी, आपका जवाब देखिए, ये तो मैं कह दिया, ये इज्तिमाई फैसला ये होगा अपना, ये तमाम ऑपोजिशन पार्टीज का, और इसमें यकीनन हर पार्टी को पूरा हक है अपनी राय देने का, बात करने का। इसी तरीके से जो मेरी पार्टी है वो अपनी राय पेश करेगी, मेरे जो कायदे में नवाज शरीफ राय पे करेंगे, तो एक मुशावरत से एक मुतफ़क़ा फैसला इंशाअल्लाह होगा। आपको नाउम्मीद नहीं हुआ, एजाज नसीम, आप नाउम्मीद नहीं करेंगे। वैसे आप करने में नवीद, मैं एक गुजारिश करूं, सियासतदान माशाअल्लाह, हमने पार्लियामेंट के अंदर जब 18वीं तरमीम का मसला आया, कुछ खारजा पॉलिसी के हवाले से हम सब बैठे, बड़ी बालिग नजरी का मुजाहरा सबने किया और माशाअल्लाह हम मुख्तलिफ मराहिल से कामयाबी से गुजरे हैं। अब भी हम माशाअल्लाह सियासत के सारे बालिग लोग बैठे हुए हैं, नाबालिग एक ही है जिसको हम बाहर कर रहे हैं। नसीम सिद्दीकी, अब तक न्यूज ध्यान इधर करने देना, बारी बारी कर लीजिए, बारी बारी। नसीम सिद्दीकी, अब तक न्यूज। सर, मेरा ये सवाल है कि जब सेनेट चेयरमैन के खिलाफ आप लोग लेके आ रहे थे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और आपके पास लोग भी पूरे थे, अपोजिशन स्ट्रांग थी, वहां पे आपको शिकस्त हुई। अभी क्या समझते हैं कि आपके पास नंबर पूरे हैं और कामयाबी मिलेगी? अगर कामयाबी नहीं मिली तो उसके बाद जो है वो अपोजिशन का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? और मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ साहब से सवाल है कि क्या वोट को इज्जत दे दी गई है? नवीद इसके बाद वोट को भी इज्जत दी जा रही है और काम को भी इज्जत दी जा रही है, फिक्र नहीं कीजिए इंशाअल्लाह। नहीं, बिल्कुल साइड पे। सर, नवीद अकबर, आज न्यूज से। सर, माइक इधर है। जी नवीद साहब, पहला सवाल आपसे कि आपको किंग मेकर कहा गया इस सारी सूरत हाल में, और सबसे पहले आप थे जो बात कर रहे थे कि पार्लियामेंट के अंदर से आना चाहिए तब्दीली, और पार्लियामेंट के अंदर से ही तब्दीली आ रही है, इस लिहाज से आपका मुकफ दुरुस्त साबित हुआ। आप इस बारे में क्या कहेंगे? शहबाज साहब, पंजाब में एक बहुत बड़ी गिफ्ट आ गई है गवर्नमेंट जमात में, क्योंकि आपकी जमात सबसे बड़ी है तादाद के लिहाज से, और सबको पता है आजाद अराकीन को शामिल करके तो हुकूमती जमात को बड़ा किया गया था। तो अब आप लोग की पंजाब में क्या तैयारी है, क्योंकि पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, पंजाब बहुत मैटर करता है। और मौलाना फजल रहमान साहब से मेरा सवाल है कि सर, आप 3 दिन पहले जब आपसे मुलाकात हुई तो आपने 48 घंटे का कहा तो लोग उसको मजाक समझ रहे थे, लेकिन आज आपने साबित कर दिया कि आप लोगों ने जो तैयारी की थी और जिस तरह से आपने रात की मीटिंग को खुफिया रखा मीडिया से भी, तो सर आइंदा भी ये मामला इसी तरह से खुफिया रहेंगे? तीनों से सवाल है।
میں نے تو آپ کو اپنی بات کا جواب دے دیا ہے، لیکن ایک بات میں آپ سے آپ کے سوال کا جواب دیتی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد وہاں آتے ہیں جی کہ جب ہم نے پی ڈی ایم بنایا، اس کا 25 نکاتی ایک اعلامیہ جاری ہوا، اس میں عدم اعتماد کا آپشن بھی تھا اور استعفے کا آپشن بھی تھا، یعنی دونوں آپشن موجود تھے۔ اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں ٹائمنگ کے حوالے سے، یہ تو میڈیا کی دنیا ہے، ایک پیالی کے اندر ایک اتنا بڑا طوفان اور ایشو بنا دیتے ہیں۔ ہم نے کبھی اس مسئلے پر نہ آپس میں کوئی ایسی بحث کی ہے، نہ اس حد تک ہم کوئی گئے ہیں، خدا نخواستہ سوچ کی بات ہوتی ہے، بحث مباحثے کی اس میں گنجائش رہتی ہے۔ آپشن دونوں ہمارے اس اعلامیہ کے اندر موجود ہیں، اور ہم اب بھی جو کچھ کر رہے ہیں اس اعلامیہ کے اندر ہی کر رہے ہیں۔ ایسے نہیں ہو سکتا، ایسے نہیں ہو سکتا، نادر کو دے دیجیے۔ ہاں جی صاحب سے میرا سوال ہے، نادر الرحمانی نام ہے، میں ڈان نیوز سے ہوں۔ یہاں پر جیسے بار بار سینٹ کا ذکر ہوا تو سینٹ میں آپ کے پاس 15 ارکان زیادہ تھے، لیکن جب نتیجہ آیا تو وہ کچھ اور تھا۔ تو اس وقت یہ ایک تاثر اور سوال اٹھ رہا ہے کہ اچانک ایسا کیا ہوا کہ اپوزیشن اتنی متحرک نظر آ رہی ہے اور ان کی باڈی لینگویج اور بڑا پر اعتماد نظر آ رہے ہیں۔ ایک تو یہ سوال ہے سر، دوسرا سوال یہ اپوزیشن کی موجودہ جو صورتحال ہے، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آگے سیٹ اپ کیا بنے گا اور کون وہ مزید لمبا تو نہیں ہوگا؟ یہ تو جواب ہو چکا ہے بیٹا، اس کے جواب سب نے پوچھ لیے ہیں، اس کے جواب آ گیا ہے۔ خان صاحب نے کہا ہے اگر ناکام ہوتی ہے تو آپ کو چھوڑیں گے نہیں، تو کیا پریڈکٹ کر رہے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ یہ ہاتھ میرے آزمائے ہوئے۔ خنجر اٹھے گا تلوار ان سے، بہت شکریہ۔